علیکم۔ ہیمرائڈز یا پائلز، جنہیں ہم عام زبان میں بواسیر بھی کہتے ہیں، یہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے لاسٹ اور سیکنڈ لاسٹ پارٹ یعنی کہ اینس پر بنتی ہے۔ بعض اوقات کسی وجہ سے ہمارے ریکٹم اور اینس ریجن میں پائے جانے والی چھوٹی بلڈ ویسلز یعنی کہ وینز پریشر پڑنے سے پھول جاتی ہیں، جس سے افیکٹڈ ایریے میں سخت درد شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ کیسز میں بلیڈنگ بھی ہونے لگتی ہے۔ اس کنڈیشنز کو پائلز یا ہیمرائڈز کہتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہیمرائڈز کیوں اور کیسے بنتے ہیں۔ ہیمرائڈز ہمارے لوور ایبڈومینل ریجن، خاص طور پہ ریکٹم اور اینس میں دباؤ پڑنے سے بنتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو ہمارے لوور ایبڈومینل ریجن پر دباؤ کی وجہ بنتے ہیں، جیسا کہ لیبر ورک، ویٹ لفٹنگ، پریگننسی یا پھر کانسٹیپیشنز وغیرہ۔ ان سب کاموں کی وجہ سے ہمارے ریکٹم اور اینس ریجن میں موجود وینز پر سخت پریشر پڑتا ہے، جس سے ان میں سویلنگ، پین اور انفلمیشن شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اکٹھی ہو کر سویل ہو کر اینس اور ریکٹم ریجن میں آؤٹ گروتھ بنا دیتی ہیں، جسے ہیمرائڈز یا پائلز کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں میں ہیمرائڈز ہونے کے باوجود پین یا بلیڈنگ نہیں ہوتی، جس سے ان میں کوئی سمٹمز اپیئر نہیں ہوتے، جبکہ کچھ لوگوں میں ہیمرائڈز کی وجہ سے ریکٹم اور اینس ریجن میں سخت پین، سویلنگ، انفلمیشن شروع ہو جاتی ہے، جو بلیڈنگ کی وجہ بنتی ہے۔ ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹس۔ بواسیر کو ڈیجیٹل ریکٹل ایگزام، اینسکوپی، سیگماڈوسکوپ کے تھرو ڈائگنوز کیا جاتا ہے، جبکہ ہیمرائڈز کو ٹریٹ کرنے کے لیے ڈاکٹرز نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز اور ہائی فائبر ڈائٹ ریکمینڈ کرتے ہیں۔ البتہ سیویئر کیسز میں ہیمرائڈز کو مکمل ریموو کرنے کے لیے ربر بینڈ لائگیشن، الیکٹرو کوگولیشن، انفراریڈ کوگولیشن اور سکلیرو تھراپی وغیرہ پرفارم کی جاتی ہے۔ ربر بینڈ لائگیشن میں ہیمرائڈز کے اراؤنڈ ربر بینڈ باندھ کر ہیمرائڈ کو ریموو کر دیا جاتا ہے، جبکہ الیکٹرو کوگولیشن میں اور انفراریڈ کوگولیشن میں الیکٹرک کرنٹ یا انفراریڈ پروب کے تھرو ہیمرائڈز کو ہیٹ کر کے ریموو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سکلیرو تھراپی میں بھی ہیمرائڈز میں ایک خاص قسم کا کیمیکل انجیکٹ کرتے ہیں اور اسے ڈسٹرائے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لارج ہیمرائڈز کو سرجیکل پروسیجر ہیمرڈکٹومی کے تھرو ریموو کیا جاتا ہے۔